السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں بنیادی طور پہ وہ عمرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ عمرہ کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے دینی شروع کر دی ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ جو عمرہ کے ویزے ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور عمرہ کی جو انٹری ہے اس کے حوالے سے بھی سعودی گورنمنٹ جو ہے اس نے ڈیٹ دے دی ہے کہ کب آپ انٹر ہو سکتے ہیں، کب آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کب تک آپ رہ سکتے ہیں، 2025 میں کس ڈیٹ تک رہ سکتے ہیں، وہ بھی انہوں نے انفارمیشن جو ہے وہ دے دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوٹلز کے جو ریٹس ہیں اور ٹکٹس کے جو ریٹس ہیں وہ آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کتنے ہیں، کسی ایئر لائن نے کتنا ریٹ دیا ہے، کب سے کب تک کی فلائٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی ہے، تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو کے اندر کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ وہ جو 1300 کے قریب جو حاجی ہیں جو حج کے دوران شہید ہوئے وہاں پہ، ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اور کوشش کرے کہ وہ لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں اپنے جو وزٹ ویزے کے اوپر یا اپنے جو ہے وہ 1 سال کے ملٹیپل ویزے کے اوپر، تو وہ اس طرح کے کام مت کیا کریں، حج کی کوشش مت کیا کریں، کیونکہ یہ دیکھا جائے تو یہ کئی علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ اس پہ آپ حج نہیں کر سکتے۔ یہ آپ جو ہے وہ آپ کا حج جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو مطلب ایک گورنمنٹ نے ایک ریسٹرکشنز لگائی ہے، انہوں نے قانون کچھ بنائے ہوئے ہیں، قوانین بنائے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو انہیں فالو کرنا چاہیے۔ فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو خیر اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ آپ 15 ذی الحج یعنی کہ جو 21 جون کے بعد جو ہے وہ اگر آپ جانا چاہیں تو عمرے پہ جا سکتے ہیں۔ تو انٹری جو ہے وہ 21 جون کے بعد انہوں نے کھول دی ہے، اور یہ 25 مئی تک جو ہے وہ اگلے سال 2025 مئی 2025 تک آپ وہاں پہ یعنی کہ عمرہ سیزن جو ہے وہ رہے گا مئی 2025 تک، 25 مئی 2025 تک جو ہے وہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اب اس دوران اب عمرے کا سیزن ہے، آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے۔ اب آپ اپنے ویزے لگوائیں، اپنی ٹکٹس لیں اور آپ چلے جائیں۔ ویزے کی جو پرائز ہے وہ آلموسٹ وہی چل رہی ہے جو پچھلے سال تھی، اور ویزے کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی آلموسٹ وہی ہے جو پچھلے سال تھی۔ 3 مہینے ویزا ایکسپائری ہے، ڈیٹ جو ہے 3 مہینے کی اپنا ٹائم فریم ہے، اور 3 مہینے ہی جو ہے وہ ڈیوریشن آف سٹے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اب کی بار جو ہے وہ سیم ہے پچھلے سال سے، پرائز بھی اور ڈیوریشن ایکسپائری کی بھی اور سٹے کی ڈیوریشن جو ہے وہ سیم ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایئر لائنز کی طرف۔ سعودی ایئر لائن نے ایک باقاعدہ طور پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو لگائی ہوئی بنائی ہوئی ہے کہ ایک پیکج نکالا ہوا ہے کہ سعودی ایئر لائن 1,08,000 10,000 کی ٹکٹ دے رہی ہے، ملتان سے جائیں یا لاہور سے جائیں۔ ٹھیک ہے، ریٹرن ٹکٹ ہے، یہ آپ کو مل جائے گی۔ اب کئی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ٹکٹ بتا دیں جی ٹکٹ ہم نے بنوانا ہے، پھر کئی لوگ جو ہیں ان کے پاسپورٹ ابھی نہیں آئے، کئی لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے مطابق انہیں ڈیٹس جو ہیں وہ مل جائیں۔ تو جب اس طرح کی سیل لگی ہوتی ہے، جب اس طرح کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے، تو پھر اس ڈسکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بھی کئی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ٹکٹس لینی ہے تو آپ کو جانے کی ڈیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے مطابق مل جائے، لیکن واپسی کی ڈیٹ آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گی۔ تو اگر آپ سعودی ایئر لائن کے اس ڈسکاؤنٹ آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھیے کہ آپ کو جو ٹکٹ مل رہی ہے وہ اویل کریں۔ ادروائز ابھی کچھ سیکٹر پہ انہوں نے جو ہے وہ کنیکٹڈ فلائٹ بھی دینا شروع کر دی، جیسے اس کے اندر واپسی جو ہے وہ مدینہ جدہ لاہور ہوگی، مدینہ جدہ ملتان ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی آپ کو اس پہ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ نارملی کئی لوگوں کی جو ہے لاہور جدہ، جدہ لاہور ڈائریکٹ بھی مل جاتی ہے اگر واپسی آپ نے مدینہ سے نکالنی، تو اس طرح کے آفرز بھی موجود ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے سعودی ایئر لائن کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد سرین ایئر لائن نے بھی اپنے ٹکٹ کے ریٹس دے دیے، 1,30,000 سے لے کے 1,35,000 کے درمیان ان کے ریٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، 1,32,000 33 گروپ میں بھی مل جاتی ہے ٹکٹ آپ کو، 34 تک 33-34 تک گروپ کے اندر آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے، جس میں جانے کی ڈیٹ بھی مینشن ہوتی ہے، واپسی کی ڈیٹ بھی مینشن ہوتی ہے۔ منتھ آف جولائی کی ٹکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی ایئر بلو جو ہے وہ بھی اپنی ٹکٹس اپنے فیئر دے دے گا۔ ایئر بلو کے ابھی تک فیئر نہیں ہے، ابھی تک سعودی ایئر لائن کے اور سرین کے ہیں۔ پھر اس طرح پی ایل نے بھی اپنے فیئر دے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے بھی آلموسٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پھر اس طرح سے جو ہے وہ
फ्लाई जिना और एयर सियाल, ये भी अपने पाकिस्तानी जो एयरलाइन है, ये भी अपने जो है वो फेयर देना जो है स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अगर आप जाना चाहते हैं उम्रे पे, तो इनमें से जो टिकट्स आप जुलाई में आपको बेहतर लगती है वो आप लें और जुलाई के अंदर आप चले जाएं। लेकिन नॉर्मली लोग जो है वो हमसे फोन करते हैं, जब बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि अब वहां पे वेदर कैसा होगा, जुलाई के अंदर वहां पे कितनी गर्मी होगी। तो अगर आपके वालिदैन साथ जाना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके साथ कोई भी बुजुर्ग जाने का प्लान करके बैठा हुआ है, तो काइंडली फिर आप जुलाई के अंदर मत जाएं। ठीक है, मेरा मतलब ये नहीं है कि वैसे तो आप जब भी जाएं अल्लाह का करम होता है वहां पे, और मदीना में भी सरकार का खास तौर पे करम होता है, तो मसला नहीं। लेकिन ये है कि इंसान जो एक फितरती अमल है तबीयत के खराब होने का, अप्स एंड डाउन्स का, वो चलता रहता है। तो अगर खुदा न खासा तबीयत में कोई बिगाड़ आ गया, तो आपका जो पूरा उम्रे का एक वो कहते हैं ना कि रूहानी इबादत का जो आपका सिलसिला है, तो उसमें थोड़ा सा खलल आ जाएगा। तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि अगर आपने जाना है, अगर आपने वहां पे उम्रा जो है वो करना है, तो फिर आप अगस्त के जो है वो पहले हफ्ते के बाद चले जाएं, या मिड ऑफ अगस्त में चले जाएं। उससे ये होगा कि आपको गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी मिलेगी। ठीक है, सितंबर में उससे ज्यादा कमी मिलेगी, अक्टूबर में उससे ज्यादा, नवंबर दिसंबर में मजीद कमी आ जाएगी, रातें जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे आपको ये सहूलत जो है वो वहां पे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अदरवाइज अगर आपने जुलाई के अंदर भी जाना है, तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि टिकटें और सहूलत अवेलेबल है। फिर उसके बाद होटल्स के रेट्स आना शुरू हो गए। काफी जो होटल्स उन्होंने रेट दे दिए हैं, जिस तरह वोको ने भी रेट दे दिए, मिलेनियम ने भी दे दिए हैं, जो इब्राहिम खलील के ऊपर जो होटल हैं उन्होंने भी रेट्स देना शुरू कर दिए हैं। तो अक्सरियत होटल्स के जो रेट्स है वो आ गए हैं, और जो चंद एक होटल रह गए, इवन क्लॉक टावर के जितने भी होटल थे उनके रेट्स भी आना शुरू हो गए। और क्लॉक टावर के रेट्स में वो आम दिनों से 300-400 रियाल कम है। यानी जो पिछले साल अगस्त के बाद जो रेट्स हुए थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और फिर उसके बाद फेब और मार्च में जो रेट्स थे, उससे 300-400 रियाल जो है वो क्लॉक टावर के रेट कम है। इस तरह वोको के रेट में भी 100-150 रियाल की जो है वो कमी है रमजान की निस्बत और शबान की निस्बत, तो पिछले साल इवन रबीउल अव्वल की निस्बत थी। तो अगर आपने इनमें से कोई होटल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो तब भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, या आपने जिससे भी जाना हो तो उनसे इन होटल्स के बारे में पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो ये बुनियादी तौर पे आज की वीडियो थी, जिसके अंदर हमने तकरीबन आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि वीजे खुल गए हैं और वीजे लगना शुरू हो गए हैं, बाकायदा टिकट्स भी मिलना शुरू हो गई हैं। तो अगर आप उम्रे पे जाने का प्लान रखते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो आपको किन चीजों की एहतियात करनी पड़ेगी। तो मकसद यही है कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन हो सके दी जाए, और अनकरीब इंशाल्लाह ताला हम मदीना में मौजूद होंगे और आपको मैक्सिमम होटल्स की डिटेल, होटल्स के रेट्स, होटल्स की वीडियोस और ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे आज की वीडियो थी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।